بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے اس چینل میں ہم انبیاء کرام اور عظیم مذہبی شخصیات کے معجزات اور واقعات کی ویڈیو کے سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک دل کو چھو لینے والا معجزہ اور واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے کہ دنیا کا پہلا جہاز کس نے بنایا تھا، کون سے نبی نے بنایا تھا۔ تو دوستو، ہزاروں سال پہلے اللہ کی زمین پر ایک نبی بھیجا جس کا نام حضرت نوح تھا۔ 950 سال تک اس نامور پیغمبر نے لوگوں کو سیدھے راستے یعنی اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کی، تاہم صرف 80 لوگوں نے اس کے پیغام کو قبول کیا۔ تو دوستو، آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے اطلاع دی کہ ایک طاقتور طوفان بدکار لوگوں کو بہا لے جائے گا اور اپنے اور مومنین کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنا دو۔ طوفان کے آنے میں ابھی 200 سال باقی تھے اور اسے ایک خاص جہاز بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، جسے ایک کشتی کہتے ہیں۔ لکڑی حاصل کرنے کے لیے اس نے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے، جن کی لکڑی بہت پائیدار ہوتی ہے۔ ان درختوں کو بڑھنے میں 100 سال لگے، جس کے بعد اس نے اور مومنین نے دنیا کا پہلا جہاز بنانا شروع کیا، اور اس سارے عرصے میں شریر لوگوں نے اس سے طرح طرح سے ستایا، تاہم انہوں نے صبر کیا اور ان کی باتوں پر توجہ دیے بغیر جہاز کی تیاری میں ثابت قدم ہے۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا جہاز بنانے میں کتنا وقت لگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں 1 یا 2 سال لگے، تاہم اس جہاز کو بنانے میں تقریباً 100 سال لگے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جہاز بنانے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ جب ہم جہاز کے بارے میں کچھ حقائق جان لیں گے تو جواب آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو دوستو، قرآن شریف کے مطابق ایک دن نوح کو خدا کی طرف سے ایک وحی ناموصول ہوئی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ کوئی بھی اس پیغام پر یقین نہیں کرے گا سوائے ان چند لوگوں کے جو پہلے ہی خدا کے آگے سر تسلیم ختم کر چکے ہیں، پوری زمین کی نہیں، جیسا کہ بائبل میں سے ہے۔ اگرچہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا نے ان کی دعا قبول کی، غیر بنیادی ماخذ کی ضرورت، جیسا کہ قبول شدہ دعاؤں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام غیر بنیادی ماخذ کی ضرورت، لوط علیہ السلام غیر بنیادی ذریعے کے، سلیمان علیہ السلام غیر ماخذ کی ضرورت ہے۔ مارٹ وغیرہ میں کوئی دوسری دعا کی ضرورت نہیں تھی، قبول کیا گیا۔ غیر بنیادی ذریعے کی ضرورت، خدا نے حکم دیا کہ اے خوفناک سیلاب آنے والا ہے، اور پھر بھی قرآن یہی نہیں کہتا کہ یہ پوری زمین کے ڈانپنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے نوح کو ایک جہاز بنانے کا حکم دیا جو اسے اور مومنین کو اس خوفناک آفت سے بچائے گا۔ خدا کی ہدایت پر ہمیشہ فرمانبردار حضرت نوح اور اس کے سامان کی تلاش میں نکلا جس سے برتن بنایا جائے۔ جب نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو جن لوگوں نے اسے کام پر دیکھا اور وہ بہت پہلے سے ہی زیادہ ہنسے اور اس کا مذاق اڑایا۔ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ یقیناً دیوانے تھے۔ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں مل سکی کہ جب کوئی سمندر یا دریا قریب نہ ہو تو آدمی ایک بہت بڑے جہاز کیوں بنائے۔ اگرچہ نوح علیہ السلام اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن بوڑھے بزرگ نے انتھک محنت جاری رکھی، یہاں تک آخرکار کشتی تیار ہو گئی۔ تو دوستو، ایک قول کے مطابق یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور اونچائی 300 گز تقریباً تھی۔ تو دوستو، آپ نے سنا ہے کہ یہ جہاز کتنا شاندار اور غیر معمولی تھا، تاہم جو طوفان آنے والا تو وہ بھی انتہائی خطرناک تھا۔ اس طوفان کے لیے ایک علامت یہ تھی کہ سیدن میں تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بہہ جائے گا۔ ان کا گھر چنانچہ ایک دن جب اس نے تنور کو بہتا ہوا دیکھا تو پرندوں اور جانوروں اور مومنوں کو جہاز پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ طوفان بڑا اور طاقتور ہوتا چلا گیا۔ بارش اتنی زور سے شروع ہوئی کہ کتنی جگہوں پر زمین میں شگاف پڑ گیا اور اس نے پانی بھی نگلنے لگا۔ یہ بارش 40 دن تک جاری رہی، حتیٰ کہ 40 گز اونچی پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ جہاز میں سوار افراد کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ یہ جہاز تقریباً 150 دن تک سفر کرتا رہا۔ اس دوران جب جہاز عرب پہنچا تو اس نے کعبہ کے 7 مرتبہ طواف بھی کیا۔ بالآخر طوفان تھم گیا۔ 10 محرم عاشوراء کے دن یہ جہاز عراق کے پہاڑ جودی پر پہنچا۔
तमाम लोगों ने शुक्राने के तौर पर इस दिन रोजा रखा और इस तरह दुनिया के पहले जहाज का सफर अपने इख्तिताम पर पहुंचा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम इसी मौजू पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।